نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکت پر کہ جن کے صدقے اللہ رب العزت نے اس کائنات و ما فیہا کو تخلیق فرمایا۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ فضل و احسان اس رب لم یزل کی عطا کردہ توفیق سے نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس کے پاک اور مقدس گھر میں حاضر ہوئے۔ اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں دعا ہے وہ رب کریم آج کی ہماری اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں اسی محبت، ذوق، شوق، اخلاص اور استقامت کے ساتھ اپنی عبادت، اطاعت و فرما برداری بجا لاتے رہنے کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے۔ احباب ذی وقار، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ نے اہل عرب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یا عرب و عجم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یا صرف انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ واضح طور پر یہ پیغام دیتی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب جتنے بھی عالمین ہیں، اللہ رب کائنات نے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری جو انسان دنیا میں آئے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے دنیا میں آنے والے آخری انسان تک کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، اور نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے بلکہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، اللہ نے جتنے بھی عالم بنائے ہیں، رب لم یزل نے پیارے حبیب کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ احباب ذی وقار، اللہ رب کائنات نے جب اپنا تعارف کروایا تو سورہ فاتحہ میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا کہ میں عالمین کا رب ہوں۔ جب اپنا تعارف پیش کیا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، جتنے بھی عالمین ہیں ان کا میں رب ہوں۔ فرمایا کہ میں عالمین کا رب ہوں، لہذا اب جتنے بھی عالمین ہیں، جس عالم کا میں رب ہوں، اس عالم میں بسنے والے، رہنے والے ہر فرد، ہر مخلوق کے لیے میرا محبوب رحمت بن کر ان میں درمیان تشریف فرما ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جس کا میں رب ہوں، میرا پیارا حبیب اس کے لیے رحمت بن کر دنیا میں آیا ہے۔ تو احباب ذی وقار، یہاں عالمین کا اللہ رب کائنات نے صیغہ استعمال فرمایا۔ اب عالمین کے بارے میں مفسرین نے اس کی بہت ساری وضاحت کی ہے۔ اب جو میں نے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کی پہلی آیہ مقدسہ بیان کی کہ اللہ رب کائنات نے جب اپنا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور جب اپنے پیارے حبیب کی شان بتائی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اپنا تعارف کروایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور جب اپنے حبیب کی شان بیان فرمائی، شان بتانا چاہی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح رب کی ربوبیت سے اس کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کی رحمت سے کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں ہے۔ جس طرح رب کی ربوبیت سے کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں، اسی طرح آقا کریم کی رحمت سے بھی کائنات کا کوئی ذرہ باہر نہیں ہے۔ جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے، وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ احباب ذی وقار، میں عرض کر رہا تھا کہ عالمین کی مفسرین نے بڑی وضاحت فرمائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں جتنی بھی مخلوقات ہوں تو ہر مخلوق بھی ایک عالم ہے، جیسے کہ حیوانات ہیں، نباتات ہیں، تو ایک ہی زمانے میں بہت ساری مخلوقات، تو ہر مخلوق جو ہے وہ بھی عالم ہے۔ اب ہم آج صرف عالم دنیا اور عالم برزخ کی بات کریں گے، عالم دنیا اور عالم برزخ کی بات کریں گے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم عالم دنیا کے لیے بھی رحمت ہیں اور عالم برزخ کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف مبعوث کیا جائے اس کے ساتھ ربط ہوتا ہے، اس تک رسائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کائنات نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق، ربط اور ان کی رسائی ہر عالم تک ہے۔ اب عالم دنیا کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب کائنات نے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ہم عالم دنیا کی بات کریں گے اور عالم برزخ کی بات کریں گے کہ وہ عالم دنیا کے لیے بھی رحمت بن کر آئے اور عالم برزخ کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ اب جب عالم برزخ ہو یا عالم دنیا ہو،
ان کے طرف جب مبعوث ہوئے ہیں تو نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی طرف اسے بھیجا جا رہا ہے اس تک اس کی رسائی ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف فرما تھے تو دنیا میں ہوتے ہوئے ان کی رسائی عالم برزخ تک تھی، اور اب وہ ظاہری طور پر ہم سے پردہ فرما گئے، اب عالم برزخ میں چلے گئے، وہ اب اس عالم میں نہیں ہے، اس عالم میں ہے، تو اس عالم میں ہوتے ہوئے بھی ان کی رسائی اس عالم تک ہے۔ اب دیکھیے کہ شب معراج جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب کائنات نے معراج پر بلوایا، معراج کروائی، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رأیت موسیٰ فی قبرہ ان یصلی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا، رأیت موسیٰ فی قبرہ ان یصلی، فرمایا کہ جب میں قبر موسیٰ کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اب بعض نے کہا کہ وہ صلات پیش کر رہے تھے، درود پڑھ رہے تھے، تو نماز ادا کر رہے ہیں یا درود پڑھ رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب قبر موسیٰ کے پاس سے میں گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں صلات پڑھ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ جو قبر کے اندر ہوتا ہے اور جو قبر کے باہر ہوتا ہے یہ دونوں عالم ایک نہیں ہیں، اسے عالم دنیا کہتے ہیں، اور جو قبر کے اندر ہو اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ ہمارا گزر بھی قبروں پر سے ہوتا ہے، قبرستان سے ہوتا ہے۔ اباب ذی وقار کبھی کسی کو پتہ چلا کہ اس قبر میں جو اندر ہے، یہ تو ہو سکتا ہے پتہ ہو کہ اگر کسی عزیز کی قبر ہے تو یہ میرے والد کی قبر ہے، یہ میرے بھائی کی قبر ہے، یہ میرے دادا کی ہے، یہ نانا کی ہے، اور اگر ایسے ہی کسی قبرستان سے گزر ہو تو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ قبر کس کی ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ قبر کے اندر کون ہے اور وہ کس حال میں ہے۔ ہمارا گزر بھی قبرستان سے ہوتا ہے، قبروں پر سے ہوتا ہے۔ ہم عالم دنیا میں ہیں، وہ عالم برزخ ہے۔ عالم دنیا والے کو نہیں پتا کہ عالم برزخ میں کیا ہو رہا ہے، اور عالم برزخ والے کو نہیں پتا کہ عالم دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ قربان جائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں قبر موسیٰ پر سے گزرا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر مبارکہ میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو احباب ذی وقار، یہ عالم دنیا ہے اور وہ عالم برزخ ہے۔ اللہ رب کائنات نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا تو فرمایا پیارے حبیب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، پیارے حبیب ہم نے آپ کو صرف عرب کے لیے نہیں، نہ صرف عرب و عجم کے لیے، فرمایا جتنے بھی میں نے عالم بنائے ہیں اے پیارے حبیب ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر مبعوث فرما دیا ہے۔ تو جب عالم دنیا کے لیے بھی وہ رحمت بن کر آئے، عالم دنیا کے بھی وہ نبی ہیں، عالم برزخ کے بھی وہ نبی ہیں، ہر عالم کے وہ نبی ہیں، تو نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کی طرف اسے بھیجا جائے، جس کی طرف اسے مبعوث کیا جائے، اس کی رسائی بھی ہو، رابطہ بھی ہو، اس کے ساتھ اس کا تعلق بھی ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر موسیٰ پر سے گزرے تو آپ فرمائیں کہ موسیٰ کو اس کی قبر میں صلاۃ پڑھتے ہوئے میں نے دیکھا ہے۔ اور احباب ذی وقار اس کی تھوڑی سی میں اور وضاحت کر دوں، یہ بڑی معروف حدیث ہے، آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ قبرستان سے قبروں پر سے گزرے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف جا رہے تھے رک کر ایک درخت کی طرف بڑھے اور اس کی ایک شاخ کو توڑا، اور شاخ توڑ کر اس کے دو حصے کیے۔ اب حضرات صحابہ چونکہ وہ حضور کے دیوانے تھے، عاشق تھے، حضور سے سیکھتے تھے،
تو اس لیے اب انہوں نے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل دیکھا تو بڑا تعجب کرنے لگے کہ جا تو ہم کسی اور طرف رہے تھے، اب آپ ذی وقار اب مجھے بتائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب قبروں کے پاس سے گزرے تو رک گئے، درخت کی طرف بڑھے اور وہاں سے شاخ توڑی، اس کے 2 حصے کیے اور پلٹ کر آئے۔ 2 قبریں جو تھیں، ایک قبر پر شاخ کا ایک ٹکڑا رکھا، دوسری قبر پر شاخ کا دوسرا ٹکڑا رکھ دیا، 2 حصوں میں اسے تقسیم کر کے بانٹ کر ایک قبر پر ایک حصہ رکھا اور دوسری قبر پر دوسرا حصہ رکھ دیا۔ احباب ذی وقار، اب تعجب تو اس بات پر ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ بھی ساتھ تھے، حضرات صحابہ بھی گزر رہے تھے، حضرات صحابہ کی بھی نظر زمین پر پڑی، حضرات صحابہ کو نہ پتہ چلا کہ یہ قبریں ہیں، حضرات صحابہ کو یہ نہ پتہ چلا کہ یہ قبریں ہیں اور قبر والے کس حال میں ہیں۔ قربان جائیں، نظر حضرات صحابہ کی بھی پڑی تھی لیکن نظر مصطفیٰ بھی پڑی تھی۔ جب نظر مصطفیٰ پڑی تو زمین کو چیرتے ہوئی قبر کے اندر تک گئی، صرف نظر مصطفیٰ قبر کے اندر تک گئی، قبر کے اندر جو مردے تھے، جو موجود تھے، ان کے احوال کا بھی پتہ لگا لیا۔ نہ صرف ان کے احوال کا پتہ لگایا، یہ بھی پتہ چلا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، نہ صرف یہ پتہ چلا کہ انہیں عذاب ہو رہا ہے، یہ بھی پتہ چلا کہ انہیں عذاب کیوں ہو رہا ہے۔ حضرات صحابہ نے بڑا تعجب کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جا تو کسی اور طرف رہے تھے، آپ رک گئے، آپ نے شاخ توڑی درخت سے، اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک قبر پر شاخ کا ایک ٹکڑا رکھ دیا ہے، دوسری قبر پر شاخ کا دوسرا ٹکڑا رکھ دیا ہے۔ یا رسول اللہ، بات سمجھ نہیں آتی، یہ آپ نے کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا، جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے میں نے دیکھا ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے۔ اب یہ کیا ہے جو قبر کے اوپر، زمین کے اوپر چل رہا ہے؟ یہ عالم دنیا ہے، اور جو قبر کے اندر ہے وہ عالم برزخ ہے۔ نظر مصطفیٰ کا کمال دیکھیے، حضرات صحابہ بھی گزر رہے ہیں، آقا کریم بھی گزر رہے ہیں۔ جب آقا کریم ان قبروں کے پاس سے گزرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا کہ ان قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب ہو کیوں رہا ہے؟ حضرات صحابہ نے پوچھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں ایک وہ ہے کہ جو پیشاب کے قطروں سے نہ بچتا تھا۔ یہ ہم بھی بڑی غفلت کرتے ہیں۔ میں آپ کسی کو دعوت دے کے دیکھیں، بھائی نماز کا وقت ہے، آجو نماز پڑھنی ہے، تو ہمارے پاس بہت ہیلے بہانے ہوتے ہیں، اور ایک معمول کے مطابق جو ہم بہانہ کر دیتے ہیں، یار کپڑے صحیح نہیں ہیں، کپڑے صحیح نہیں ہیں، ہو حضور کا امتی اور وہ ناپاک گھومتا ہو۔ وہ دین ہمارا جو ہمیں درس دیتا ہے الطہور شطر الایمان، کہ صفائی پاکی نصف ایمان ہے، وہ حضور کا امتی اور ناپاک گھومتا ہو، ناپاک کپڑوں کے ساتھ گھومتا ہو۔ ہم احتیاط نہیں کرتے، جب پیشاب کرتے ہیں پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتے، وہ چھینٹے ہمارے جسم پر پڑتے ہیں، ہمارے کپڑوں پر پڑتے ہیں، وہ نجس چیز ہے، ناپاک چیز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ دنیا میں پیشاب کے قطروں سے بچتا نہ تھا، یعنی پاکی کا خیال نہ رکھتا تھا، پاکی کا خیال نہ رکھتا تھا۔ احباب ذی وقار، جہاں دیگر سیمینار اور تقریبات ہم منعقد کرتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی تقریبات، ایسے تربیتی کورسز ان کا اہتمام کریں کہ جس میں وضو، غسل، طہارت کے مسائل باقاعدہ سکھائے جائیں۔ اور ہماری عمریں بڑھ جاتی ہیں، 40 سال 50 سال غسل کرنا نہیں آتا، اور پھر ہم عمر زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہم پھر پوچھنے بھی شرم کرتے ہیں، پوچھنے میں بھی شرم کرتے ہیں، آر محسوس کرتے ہیں۔ میاں بیوی دونوں نے خلوت اختیار کی،
اب ناپاک ہو گیا ہے، ناپاکی کے عالم میں گھر میں لیٹا ہوا ہے، ناپاکی کے عالم میں دکان پر آ کے بیٹھ گیا ہے۔ یہ نحوست نہ صرف اپنی ذات کے لیے ہے، اپنے گھر کے لیے بھی ہے۔ جس آپ مارکیٹ میں اس مارکیٹ کے لیے بھی نحوست ہے۔ ہم جہاں دیگر تقریبات کا، سیمینارز کا ہم اہتمام کرتے ہیں، کوشش کریں کہ ہم تربیتی کورسز باقاعدہ کروائیں جس میں ہمارے نوجوان ساتھی آ کر بیٹھیں، ہمارے بچے آ کر بیٹھیں، ہم انہیں غسل کا، انہیں تیمم کا، انہیں وضو کا باقاعدہ طریقہ سکھائیں، انہیں حقوق زوجین سکھائیں، انہیں یہ معاملات بھی سکھائیں۔ یہ اس وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو وہ ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچتا تھا، اجتناب نہ کرتا تھا، اپنے آپ کو نہ بچاتا تھا، اور فرمایا کہ دوسرا وہ ہے جو چغلی کرتا تھا۔ اب یہ تو حقیقت ہمارے سامنے کھل گئی کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے والا وہ عذاب سے نہیں بچے گا، اور چغلی کرنے والا وہ بھی قبر کے عذاب سے نہیں بچے گا، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرات صحابہ نے جب پوچھا تو فرمایا کہ ایک قبر والا پیشاب کے قطروں سے نہ بچتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ چغلی کرتا تھا۔ احباب ذی وقار، آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ رب کائنات نے مبعوث فرمایا اور فرمایا کہ پیارے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور جب آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، تمام عالمین کے آپ نبی بن کر آئے، تو احباب ذی وقار میں نے عرض کیا ہے کہ جو نبی جس کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے، جس کی طرف بھیجا جاتا ہے، اس تک اس کی رسائی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ربط ہوتا ہے، اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں تھے، قبر موسیٰ سے گزرے تو وہ عالم برزخ تھا، قبروں پر سے گزرے جنہیں عذاب ہو رہا تھا، آقا کریم عالم دنیا میں تھے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو عالم برزخ کی بھی خبر تھی۔ اور اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرما گئے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں تشریف فرما ہے۔ اب آپ ذی وقار، نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کی طرف اسے مبعوث کیا جائے اس کے ساتھ اس کا ربط، تعلق اور اس تک رسائی ہوتی ہے۔ جس طرح آقا کریم عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ میں ان کا ربط اور تعلق اور رسائی تھی، آج جب وہ عالم برزخ میں ہے تو عالم دنیا تک ان کی رسائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، تو ایک صحابی ہیں حضرت بلال بن حارث، وہ قبر انور پر حاضر ہو گئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بارش نہیں ہو رہی، قحط پڑ رہا ہے، لوگوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، یا رسول اللہ آپ کی جناب میں حاضر ہوئے ہیں، آپ اللہ سے سفارش کر دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات بارش برسا دے۔ اب روضہ رسول پہ حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اسی اثنا میں ان کی آنکھ لگ گئی، خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال بن حارث، عمر فاروق سے جا کر یہ ہماری طرف سے کہنا کہ عمر تھوڑا سا خیال کیا کرو، اور جا کر یہ خوشخبری بھی دینا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ کی ذات بارش برسا دے گی۔ وہ عالم برزخ میں ہیں، تشریف فرما ہے، اپنے امتیوں کے احوال سے بے خبر نہیں ہیں، کیونکہ انہیں اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام عالمین کے لیے وہ نبی بن کر آئے، اور نبی جس کی طرف بھیجا جاتا ہے اس تک اس کی رسائی بھی ہوتی ہے، تعلق اور واسطہ بھی ہوا کرتا ہے۔ تو احباب ذی وقار، وہ اعرابی کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ ایک اعرابی، اسے نہیں پتا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، جب اسے پتا چلا، مدینہ منورہ آیا، اسے پتا چلا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، تو اس نے کہا کہ اب تو اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، تو وہ جا کر قبر انور پر بیٹھ جاتا ہے، اور قبر انور پر بیٹھ کر کیا کہتا ہے،
وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پر نازل ہوا اس میں ایک نازل ہونے والی آیت یہ بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے پیارے حبیب، جو آپ پر نازل ہوا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جب لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، زیادتیاں کر لیں، اے پیارے حبیب جب جانوں پہ ظلم کر لیں کہیں اور نہ جائیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو باری تعالیٰ میں نے، اے پیارے حبیب میں نے گناہ کیے۔ احباب ذی وقار، یہاں جو ظلم سے مراد ہے وہ ظلم یہ نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو آگ لگا لے، کوئی اپنے آپ کو جلا لے، کوئی اپنے آپ کو کوئی نقصان پہنچا لے۔ یہ جو ظلم ہے اپنی جانوں پر، یہ گناہ کر کے ظلم کرنا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے ظلم کرنا ہے۔ اے باری تعالیٰ، بندے نے گناہ کیا، بندے سے خطا ہوئی، نافرمانی اس نے تیری کی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی بندہ ہو، وہ اللہ کی ذات ہے، وہ تو ہر جگہ سننے پہ قادر ہے۔ اگر کوئی بندہ کسوال میں بیٹھ کر فریاد کرے تو اللہ سنے گا، کسی بھی دھرتی کے کسی بھی خطے پر بیٹھ کر فریاد کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات سنے گی۔ جب جانوں پہ ظلم کر لو، اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، اے پیارے حبیب کہیں اور نہ جائیں، تیرے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ جاؤکا، اے حبیب تیری بارگاہ میں آ جائیں، تیرے در اقدس پہ آ جائیں، اور تیرے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے توبہ کریں۔ آپ ان کے حق میں سفارش کریں، اللہ کو توبہ کرنے پانے والا پائیں گے، توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ تو وہ اعرابی جب آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ پر جو نازل ہوا اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اگر لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں، لوگ اپنی جانوں پر زیادتی کر لیں، اے حبیب وہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ باری تعالیٰ کا یہ فرمان سچا ہے، یا رسول اللہ میں اب آپ کے دربار میں آ گیا ہوں، آپ کے در اقدس پہ حاضر ہو گیا ہوں، اب آپ اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کر دیں، میرے لیے سفارش کر دیں۔ تو روایت میں آتا ہے قبر انور سے آواز آئی، اے اعرابی آ کر اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے والے، جا تجھے خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اللہ نے تیری بخشش و مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے۔ احباب ذی وقار، میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم جب عالم دنیا میں تھے تو عالم برزخ سے برزخ آپ باخبر تھے، اور جب عالم دنیا سے ظاہری طور پر آپ پردہ فرما کر عالم برزخ میں چلے گئے، تو آج عالم برزخ میں ہوتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم عالم دنیا سے باخبر ہیں، باخبر ہیں۔ احباب ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو اللہ رب کریم نے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب چونکہ وقت بہت کم ہے، 2-5 پر میں نے گفتگو بھی سمیٹنی ہے، آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ احباب ذی وقار ہم ہیں مسلمان، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہیں امتی، اور ہم رنگ ہمارا کسی کا گورا ہے، کسی کا کالا ہے، زبانیں ہماری مختلف ہیں، کوئی پنجابی بولتا ہے، کوئی اردو سپیکنگ ہے۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، فرمایا کہ ایک چیز ہے جس نے تم سب کو ایک ہی لڑی میں پرو دیا ہے، اور وہ ہے ایمان۔ تم صاحب ایمان ہو تو تم آپس میں بھائی ہو۔ اب پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باہمی پیار، محبت، شفقت میں تمہارا رشتہ تعلق کیسا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح ایک جسم ہوتا ہے، تم ایک جسم کی مانند ہو۔ بڑی پیاری مثال ہے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ فرمایا کہ تم آپس میں پیار، محبت، شفقت، باہمی پیار، محبت، شفقت کے طور پر فرمایا کہ تم ایک جسم کی مانند ہو۔
احباب ذی وقار کبھی آپ نے غور کیا کہ اگر پاؤں میں کانٹا چبھے تو صرف پاؤں کو تکلیف ہوتی ہے یا پورا جسم لرز جاتا ہے؟ اس درد کو، اس تکلیف کو صرف پاؤں محسوس کرتا ہے کہ یا پورا وجود انسان کا لرز جاتا ہے؟ جب کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے تو جسم کے دیگر اعضاء ایکٹیو ہو جاتے ہیں، دماغ ایکٹیو ہوتا ہے۔ پاؤں میں کوئی چیز چبھی ہے، دماغ اپنا کام کرتا ہے اور دماغ فوراً فیصلہ کرتا ہے کہ جب تک پاؤں سے کانٹا نکلے گا نہیں، بے چینی کی کیفیت سے نکلا نہیں جائے گا، تو دماغ کیا کرتا ہے؟ فوراً آرڈر دیتا ہے ہاتھ کو، ہاتھ آگے بڑھتا ہے، پاؤں سے کانٹے کو نکال کر دور کر دیتا ہے، پورا جسم پرسکون ہو جاتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا، اے مومنو، اے مسلمانوں، تم آپس میں ایک جسم کی طرح ہو۔ جب جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، دوسرا حصہ بھی اس تکلیف کی وجہ سے بےتاب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ فرمایا تم آپس میں مسلمان بائی بائی ہو۔ اب کوئی مسلمان کشمیر میں بستا ہے، کوئی مسلمان پاکستان میں بستا ہے، کوئی مسلمان فلسطین میں بستا ہے۔ فرمایا تم سارے بائی ہو۔ اگر تمہارے بائی کو جو کشمیر میں بستا ہے، فلسطین میں بستا ہے، فرمایا اگر اسے تکلیف ہوتی ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے تو اس کی تکلیف کو تم اپنی تکلیف سمجھو۔ یہ اس کی تکلیف نہیں ہے، یہ تمہاری بھی تکلیف ہے، یہ تمہاری بھی پریشانی ہے۔ احباب ذی وقار، پچھلے کئی سالوں سے فلسطین کا کیا حال ہے؟ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ احباب ذی وقار، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسئلہ کشمیر بھی تو اتنے عرصے سے چل رہا ہے، افغانستان کے اندر بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہا، برما کے اندر بھی مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہا، کوئی بات نہیں ہے۔ بیت المقدس فلسطین کے اندر بھی ظلم ہو رہا ہے تو کیا بات ہے؟ یاد رکھیے گا، جو مسئلہ کشمیر ہے یہ اور نوعیت کا ہے، مسئلہ فلسطین بیت المقدس کا مسئلہ کسی اور نوعیت کا ہے۔ بیت المقدس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی؟ فرمایا بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری مسجد کون سی بنائی؟ تو فرمایا کہ بیت المقدس۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں، یہود و نصارہ سمجھتے ہیں یہ ہماری وراثت ہے، ہمارا ورثہ ہے۔ تو احباب ذی وقار، ان کا یہ ورثہ نہیں ہے، یہ ورثہ مسلمانوں کا ہے۔ مسلمان وارث ہیں۔ کس طرح وارث ہیں؟ اب وقت نہیں ہے، میں اس کے اوپر مزید زیادہ لمبی گفتگو نہیں کر سکتا، بس آخری بات عرض کروں گا کہ ہم مسلمان ہیں بیت المقدس کے وارث، امت محمدیہ ہے بیت المقدس کی وارث، اور کوئی وارث نہیں ہے۔ امت محمدیہ بیت المقدس کی وارث ہے، اور وہ کس طرح وارث ہے؟ احباب ذی وقار، یاد رکھیے گا، اللہ رب کائنات نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی، بیت اللہ سے بیت المقدس لایا گیا۔ اللہ چاہتا تو معراج پر اپنے حبیب کو بیت اللہ سے ہی بلوا لیتا، بیت اللہ سے بیت المقدس لایا گیا، براق پر یہ سفر کروایا گیا۔ بیت المقدس جب آئے، اب بیت المقدس کی اپنی اور بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ آخری وقت میں امت مسلمہ کا جو مرکز ہونا ہے وہ بھی بیت المقدس ہی ہے۔ کئی انبیاء علیہ السلام وہاں مبعوث ہوئے، وقت نہیں ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ رب کائنات نے معراج پر بلوایا تو بیت اللہ سے بیت المقدس بلوایا گیا۔ اللہ اس پر قادر ہے، بلوانا چاہتا تو بیت اللہ سے بھی بلا سکتا تھا، بیت المقدس کو بلوایا۔ احباب ذی وقار، بیت المقدس یہ اللہ کا گھر ہے۔ بیت المقدس، یہاں کئی انبیاء علیہ السلام نے امامت فرمائی۔ بیت المقدس یہ توحید کا مرکز ہے۔ بیت المقدس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جس طرح بیت اللہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اس طرح بیت المقدس کا تعلق بھی اللہ کے ساتھ ہے، وہ توحید کا مرکز ہے۔
اور بیت اللہ میں، بیت المقدس میں کئی انبیاء نے امامت فرمائی اپنے اپنے وقت میں. اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے بیت المقدس لایا گیا، اور احباب ذی وقار یہ زمین کا وہ واحد خطہ ہے، زمین کا واحد خطہ ہے کہ جہاں کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے ایک ساتھ جمع ہو کر امام الانبیاء سید المرسلین احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا فرمائی. پوری روئے زمین پر بیت المقدس یہ ایسی جگہ ہے کہ جہاں 1,24,000 پیغمبروں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا فرمائی. احباب ذی وقار ہر نبی نے اپنے دور میں، ہر نبی نے اپنے دور میں جو وہاں گئے انہوں نے وہاں بیت المقدس میں امامت کروائی ہوگی، وہ امام بنے ہوں گے. لیکن جب امام الانبیاء آ گئے، سید المرسلین آ گئے، اللہ رب کائنات نے 1,24,000 پیغمبروں کو صفے بنا کر کھڑا کر دیا اور امام الانبیاء سید المرسلین کو امام بنا دیا. فرمایا پہلے انبیاء جو آتے رہے بیت المقدس کے وہ وارث رہے، کیونکہ بیت المقدس اللہ کا گھر ہے، اللہ کے ساتھ تعلق ہے، اور نبی اس کا وارث ٹھہرا. تو ہر نبی جو اپنے دور میں آتا رہا وہ بیت المقدس کا وارث ٹھہرا. اب چونکہ امام الانبیاء آ گئے ہیں، سارے انبیاء سب بنا کر پیچھے کھڑے ہیں، اب جو آگے امام بنا کھڑا ہے فرمایا اب بیت المقدس کا یہی وارث ہے، بیت اللہ کا بھی وہی وارث ہے، بیت المقدس کا بھی وہی وارث ہے. اب آب ذی وقار اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری پردہ فرما گئے، ظاہری طور پر پردہ فرما گئے. تو اب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو قرآن ہے، قرآن کا وارث کون ہے؟ علماء. یہ امت محمدیہ قرآن کی وارث ہے. تو اب بیت المقدس کا وارث کون ہے؟ بیت المقدس کے بھی ہم وارث ہیں، بیت المقدس کی بھی امت محمدیہ وارث ہے. لیکن احباب ذی وقار مجموعی طور پر ہماری صورتحال یہ ہے کہ بیت المقدس، فلسطین، دوسرے اطراف میں دیکھ لیں مسلم کنٹریز ہیں، لیکن سارے خاموش ہیں، سارے خاموش ہیں. اتنی چپ کیوں چھا گئی ہے؟ احباب ذی وقار آخری روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک وقت ایسا آئے گا قرب قیامت، آقا کریم نے فرمایا کہ اطراف عالم سے تم پر لوگ اس طرح حملہ کریں گے جس طرح بھوکا ایک دوسرے کو دسترخوان پر دعوت دیتا ہے. ان سب کا اتحاد ہوگا، سب میں یونٹی ہوگی، سب کا اتحاد ہوگا، اور وہ ایک دوسرے کو اس طرح دعوت دیں گے جس طرح بھوکے ایک دوسرے کو دسترخوان پہ دعوت دیتے ہیں. حضرات صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے کہ لوگ ہم پر حملہ آور ہو رہے ہوں گے، ہم پر ظلم ہو رہا ہوگا، ہم پر تشدد ہو رہا ہوگا، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آقا کریم نے فرمایا نہیں، تم تعداد میں کم نہیں ہوگے. یا رسول اللہ پھر کیا وجہ ہوگی کہ لوگ ہم پر حملہ کر رہے ہوں گے، لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہوں گے، لوگ ہم پر تشدد کر رہے ہوں گے اور ہم کچھ کر نہ پائیں گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس وقت وہن کی بیماری لگ چکی ہوگی، وہن کی بیماری لگ چکی ہوگی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ یہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، فرمایا کہ دنیا کی محبت اور مرنے کو ناپسندیدہ سمجھنا. آج آپ دیکھ لیں ہر ایک کو اپنی فکر ہے، ہر ایک کو اپنی سرحدوں کی فکر ہے، ہر ایک کو اپنے گھر کی فکر ہے، ہر ایک کو اپنی دکان کی فکر ہے، ہر ایک کو اپنے بال بچے کی فکر ہے. حب الدنیا، فرمایا تمہیں دنیا کی محبت تمہارے قلوب میں گرج کر چکی ہوگی. اور دوسری چیز فرمایا کہ تمہیں مرنا اچھا نہ لگے گا، مرنے کو تمہارا دل نہ کرے گا. احباب ذی وقار یہی وجہ ہے کہ یہود و نصارہ نے تو ہمیں اچھی طرح جانچ لیا ہے،
اچھی طرح جانچ لیا ہے، انہیں پتہ تھا کہ یہ مسلمان تعداد میں بھی کم ہوتے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب بھی ہمارا مقابلہ کرتے ہیں ہمیں تیز نیز کر دیتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے اس کا بڑا اچھا خاکہ کھینچا تھا اور فرمایا تھا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو۔ احباب ذی وقار، آج ہمارے دل محبت رسول سے خالی ہیں۔ جس طرح محبت رسول ہونی چاہیے، جس طرح اطاعت رسول ہونی چاہیے، جس طرح دین کی فکر ہمارے سینوں میں ہونی چاہیے، اس طرح وہ دین کی محبت فکر ہمارے سینوں میں نہیں ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاں باں ہو گیا عالم بیاں باں ہو گیا۔ آج ضرورت ہے دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرنے کی، دلوں میں حب رسول پیدا کرنے کی، اور آج ایسوں کے ساتھ بیٹھیں، علماء حق کے ساتھ بیٹھیں کہ جو آپ کو وقتاً فوقتاً جذبہ جہاد آپ کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں اور آپ کے اندر یہ شعور بیدار کرتے ہیں کہ ہم چجائے پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، لیکن ہمارے دل فلسطینی بھائیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو احباب ذی وقار، دعاؤں میں تو انہیں یاد کر سکتے ہیں، دعاؤں میں تو انہیں یاد کر سکتے ہیں۔ یہ احساس تو ہونا چاہیے، آج ہم انہیں اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ اور اللہ نے اگر دولت دی ہے، بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اگر با اعتماد کوئی تنظیم ہے اور وہ آپ اس کی رسائی وہاں تک ہے باقاعدہ، تو آپ مالی تعاون بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دو کام ایسے ہیں کہ جو اس وقت ہمیں کرنے چاہیے۔ ایک تو اپنے مسلمان بھائیوں کو بھولنا نہیں چاہیے، کم از کم وہ جو معصوم بچے ملبے کے اندر سے نکل رہے ہیں، ہاسپٹل پر بمباری ہو رہی ہے۔ کچھ دن قبل کی یہ رپورٹ ہے کہ 6000، اب ہو سکتا بڑھ گئی ہو تعداد، 6000 9000 ہو گئی، اور جب میں نے اس وقت پڑھا تھا تو 6000 فلسطینی اور ان میں 3000 معصوم بچے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ وہ حاملہ خواتین ان کے پیٹوں کو چاک کر کے وہاں سے بچے نکال رہے ہیں، ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ اور کچھ نہیں تو کم از کم ہم دعاؤں میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ وہ درد تو ہمارے سینوں میں ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ وقت نہ دکھائے۔ آج ہماری سرحدیں محفوظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے حالوں پر رحم فرمائے۔ اللہ سبحانہ و